اب آخری بات UCC کے تعلق سے، مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ بھائی UCC آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، دھیلے کا فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو بتا دوں واضح انداز سے کہ یونیفارم سول کوڈ ایک پولیٹیکل مدعا ہے. مسلمانوں کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف انڈیا میں رہتے ہیں، دنیا میں کہیں اور آپ کو وجود نہیں ہے؟ مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں، مسلمان برطانیہ میں رہتے ہیں، مسلمان آسٹریلیا میں رہتے ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان رہتے ہیں. کیا وہاں ان کا مسلم پرسنل لا ہے؟ نہیں ہے. تو وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ وہ وہاں پر بھی اپنے قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. کتنی ہی خواتین ایسی ہیں کہ جب طلاق اور نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے، عدت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں جو سول کورٹس ہیں وہاں نہیں جاتی ہیں. حالانکہ سول کورٹس میں ان کو فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان عورت کورٹ میں چلی جائے اور کورٹ میں جا کر وہ یہ کہے کہ مجھے طلاق چاہیے اور مجھے ساتھ میں لائف ٹائم سپورٹ بھی چاہیے، صرف عدت کے دوران نہیں، تو جو حکومت، جو عدالت ہے، وہ اس کو لائف ٹائم سپورٹ دے گی یہاں تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے. اسلام میں اس کو جو مینٹیننس ملے گا وہ صرف عدت کے پیریڈ میں ملے گا. اس کے بعد اس کو یہ ایڈوائز کی جائے گی کہ بھئی تم مینٹیننس اس لیے روک دی گئی تاکہ تم دوسری شادی کرو، اسی لیے مینٹیننس روک دی گئی. تو یہ جو مسلمان جو انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، وہ اپنے پرسنل لاس پر خود سے عمل کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ جو سول لا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. تو مسلمز کو انڈیا میں اس بات سے قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یونیفارم سول کوڈ آئے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے چونکہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ لا کمیشن میں اپنی اوپینین دے دیں گے، وچ آئی سپورٹ، کہ آپ کا یہ قانونی حق ہے کہ آپ لا کمیشن آف انڈیا کو ای میلز پہ ای میل بھیجیں. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس وقت مہم چل رہی ہے، تو میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ اگر بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی اوپینین دیں، وچ از ویری گڈ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا آپ کے دینی تشخص کی بنیاد ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا ختم ہو جائے گا تو آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، اسلام خطرے میں آ جائے گا، جی نہیں. اسلام ان مسائل کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. اسلام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ 3 قانون آپ نے بدل دیے اور اسلام خطرے میں آ گیا، یہ ایک مومن کا ایمان خطرے میں آ گیا. اسلام کو یا مسلمان کو UCC سے اس وقت تک کے کوئی نقصان نہیں ہونے والا جب تک کہ مسلمان یہ عہد نہ کر لے کہ میں اپنی شریعت اور اپنی قرآن و سنت کے اوپر عمل کروں گا. یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ مثلا آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں میراث کا کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ آپ وصیت کریں. تو اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری جو دولت ہے وہ میری اولاد کے درمیان اسلامی قانون کے اعتبار سے تقسیم ہونی چاہیے. تو آپ وصیت کیجئے اور وصیت اس طریقے سے کیجئے جو میراث کے اصولوں کے مطابق ہو، کہ مثلا آپ کے بیٹے کو 2/3 ملنا ہے اور آپ کی بیٹی کو 1/3 ملنا ہے، تو آپ وصیت میں یہ لکھ کے جائیے. تو دیکھیے آپ نے قرآن کریم کے اوپر عمل کیا، قرآن کے قانون کے اوپر عمل کیا، وصیت کے راستے سے عمل کیا. بتائیے کون قانون اور کون سی طاقت آپ کو روک سکتی ہے؟ تو قانون آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے، حکومت آپ کے اوپر قانون نافذ نہیں کر سکتی چونکہ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. تو یہ UCC کے تعلق سے ہمارا موقف ہونا چاہیے. اس تعلق سے یہ مسلمانوں کا مدعا ہونا ہی نہیں چاہیے، مسلمانوں کا پولیٹیکل مدعا. You do whatever you want to do. ہم قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کریں گے، اپنی سوسائٹی میں عمل کریں گے. اب جب ہم پرسنل لیول کے اوپر قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں تو کوئی بھی عدالت، کوئی بھی حکومت آپ کو مجبور نہیں کر سکتی. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس تعلق سے بالکل پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس چیز کے لیے تیار رہیے کہ یونیفارم سول کوڈ آئے گا، چونکہ حکومت کا یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے. تو جب یہ آئے گا تو آپ کا رد عمل یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تم لے کر آؤ، تم 1000 قانون بناؤ، ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، یہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا حق ہے. اگلے صاحب ہیں وکرم جی. جناب آپ اپنے آپ کو، پیاری ڈی پی ہے. ہاں یہ دیکھیں ایسے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں جو آ کر یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ یار آپ ہم کو کافر کیوں کہتے ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ان کی تعریف کی تھی. جی بھائی وکرم بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم. اب مفتی صاحب آپ بولے UCC سے آنی چاہیے تو کوئی پرابلم نہیں. تو جو اڈاپشن ہے بعد میں حلالہ عدت، یہ تو پورا یہ ہو نا، بعد میں کیا بولتے پولیگامی، یہ تو سب ختم ہوئے گا. ہاں تو آپ کو اختیار ہے نا، آپ اس وقت حاکم ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جو ختم کرنا ہے کریں. اگر مسلمان کو اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے نا تو وہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں.
ایک عورت کو طلاق ہوئی, طلاق کے بعد اس کی عدت ہوتی ہے تقریباً آلموسٹ گیو اینڈ ٹیک 3 مہینے. اب مان لیں حکومت نے کہا کہ نہیں جی عدت ودت کچھ نہیں, عدت ختم, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمان عورتیں اگر ان کو طلاق ہوگی تو وہ اب عدت اپنی گزارنا ختم کر دیں گی کہ جی مودی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ عدت نہیں ہے لہٰذا عدت نہیں ہے؟ آپ کو شاید ہی کوئی اگزامپل پکی سچی پریکٹسنگ مسلمان خاتون کی ایسی ملے کہ اگر اس کو کسی انفارچونیٹ ایونٹ کی وجہ سے طلاق ہو جائے تو وہ عدت نہ گزارے, چونکہ یو سی سی آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو پولیگمی کا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیگمی ختم, اول تو یہ کہ مسلمان پولیگمی جو ہے انفارچونیٹلی پریکٹس نہیں کرتے ہیں, کرنی چاہیے چونکہ یہ انسانی تاریخ میں اکثر لوگوں نے اس کو پریکٹس کیا ہے. یہ تو آج کل ہم لبرلزم کے چکر میں اس کو ہم نے ٹیبو مان لیا ہے. سبھی لوگوں کو پریکٹس کرنی چاہیے چونکہ یہ ایک بیسک جو ہیومن سوسائٹی ہے اس کا بنیادی ٹریٹ رہا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو سی سی آنے کے بعد کیسے ہوگا پولیگمی. تو اب آپ یہ کریں گے کہ جیسے ویسٹ کے اندر مسلمان کرتے ہیں, اگر ان کو پولیگمی کرنی ہے کہ وہ ایک شادی کریں گے اس کو رجسٹرڈ کریں گے, دوسری شادی کریں گے اس کو رجسٹرڈ نہیں کریں گے, دوسری پیور ریلیجس میرج ہوگی, پہلی ریلیجس پلس لیگل میرج ہوگی. اب روک کے دکھا دو پولیگمی. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. ٹھیک ہے, میں ہاں ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا لگتا صدمہ ہے لگا مفتی کیا صاحب آپ؟ وکرم صاحب صدمہ ہو گیا کیا صدمہ نہیں صدمہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں تو اتنا پڑھا نہیں قانون, لیکن تھوڑا تھوڑا معلوم ہے مجھے. نہیں مجھے لگا ایسا ایک کہاوت ہے نا کہ خوشی پہ پانی پھر گیا پورا, ایسا ہی محسوس ہوا سن کے. نہیں وہ ویسے مجھے لبرل جو مسلم لبرل رہتے ہیں نا ان سے بھی مجھے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مسلمان جو ہے وہ پولیگمی نہیں کر پائیں گے. اب دیکھو میں نے پولیگمی کا طریقہ بتا دیا. اب کوئی یہ کہے گا کہ بھائی وہ جو دوسری شادی سے بچے ہیں اس کو وراثت نہیں ملے گی. نہیں, وہ وراثت کا تو قانون آپ یو سی سی میں ختم کر دیں گے. تو اب کیا وصیت ہے؟ تو جو آدمی ہے وہ وصیت کرے گا اپنے دونوں طرح کے بچوں کے لیے, جو رجسٹرڈ میرج کے بچے ہیں ان کے لیے بھی کرے گا, اور جو ریلیجس میرج کے بچے ہیں ان کے لیے بھی کرے گا. مسئلہ حل. اب بولو. ویسے وکرم بھائی آپ کا ہی بڑا فائدہ ہو گیا, مفتی صاحب نے کر دیا اگر آپ سوچیں تو. کیونکہ یار یہ تو یونیفارم سول کوڈ ہے نا, یہ تو ریلیجس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سہولت اب مسلمان کے لیے ہے وہ ہندو کے لیے بھی ہے. آپ بھی ایک مندر میں جا کے پراپر شادی کریں اور دوسری جو ویسے کر لیں, کیا ایشو ہے؟ اب تو آپ کے لیے بھی راستہ کھل گیا, 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں, جو آپ کو پسند ہوں. یہ زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے, شاندار. جی 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 یار میں آپ کو ہے نا میں آپ ہیلو ہاں بولیں. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں قیصر بھائی, میں آپ کو ہے نا بڑے چینل پہ دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن کیوں نہیں آ پا رہے ہو, میں ٹینشن میں رہتا ہوں. اتنے بڑے چینل پہ بیٹھا ہوں اور اس سے اوپر کہاں جاؤں میں؟ ارے یار چھوٹا یوٹیوب کا کیسا رہتا ہے, اتنا کروڑوں لوگوں تک نہیں جاتا یہ. چلے پھر ایک کام کریں, آپ ایک کام کی وکرم بھائی, آپ ایک بڑی اسکرین لگا لیں, چینل بڑا دکھے. نہیں, جو لبرل لوگ رہتے ہیں نا تو مجھے ویسے بھی بہت غصہ آتا ہے, جو ہے نا رہتے ہیں نا جو اسلام پہ ہم کو جو بولتے ہیں تو نہیں بولتے, ایسا کچھ نہیں رہتا ہے نا, سیکولر بنے رہتے یا لبرل بنتے. تو میں تو آپ کو وکرم بھائی آپ کو ایکس مسلموں پہ بھی غصہ آتا ہوگا کیونکہ وہ سب لبرل ہے نا, وہ سب. ہاں آتا ہے, سب کے نہیں آتا, جو برا کام کرتے ان پہ آتا ہے. سوچ کے بتایا, پوچھ لوں, سوچ کے بتا رہے ہیں کہ آتا ہے کہ نہیں آتا. ہاں آتا ہے. تو نہیں آتا بھائی, نہیں آتا. نہیں ویسے یہ تو کریڈٹ دینا پڑے گا نا وکرم بھائی کو, یہ تو کریڈٹ دینا. دیکھیں وکرم آپ کو یہ تو کریڈٹ دینا پڑے گا. نہیں, اگر مومنٹ کا نام لے کے دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے, میں آپ کی بات ہم سمجھ گئے نا کہ آپ کو ٹھیک ہے آتا ہے, جو چیز آپ کہتے ہیں آؤٹ آف لائن ہے اس پہ آپ کو غصہ آتا ہے. لیکن ہم آپ کو یہ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کہ جس چیز پہ ہمیں غصہ نہیں آتا ہے اس پہ آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے. یعنی ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے کہ ہم کسی چینل پہ نہیں جا رہے ہیں, آپ کو غصہ آ رہا ہے ہمارے بہاف پہ. کتنے اچھے آدمی ہیں آپ. ماشاء اللہ. نہیں, میں کیا بول رہا ہوں, اگر کسی مومنٹ کا نام لے کے اگر وہ کنورجن کرے تو ان پر غصہ آتا ہے مجھے, میں نہیں بول رہا. اچھا, ان پہ ایک میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا ان پہ. یہ جو ایکس مسلمز ہیں عام طور پہ خود کو ہیومنسٹ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے دھرم وغیرہ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, یہ تو غلط ہے, تو ہم تو ہیومنسٹ ہیں. تو اب وہ تو سارے ریلیجن تو ہو گئے غلط, وہ ہو گئے ہیومنسٹ.
تو آپ کی رائے میں، آپ کے خیال میں کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ ہیومنسٹ ہو کے ایسے لوگوں کی فالوورشپ آپ بنا لیں، ایسے لوگوں کا پیسہ آپ کھانا شروع کر دیں جو دیوا دیسی کو بھی سپورٹ کرتے ہوں، دلتوں کو بھی، جو سارا وارنا سسٹم آپ کو پتہ ہے کیسے اس کو باہر نکالا ہوا ہے، اور باقی چیزیں میں اب کسی کو فنڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ تفصیل آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم ہیومنسٹ ہیں، اور دوسری طرف جہاں پہ انسانیت پہ بدترین ظلم کیا جاتا ہے سسٹمیٹکلی، لیگلی، ان لوگوں سے وہ پیسہ لے رہے ہیں، تو آپ کو اس میں منافقت نظر نہیں آتی ہے؟ جو پیسے دے رہے ہیں نا تو ان کو ہی سمجھ میں آنا چاہیے نا کون کیا کر رہا ہے. جو ان کے ہی دھرم کے لیے برا بول رہا ہے ان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے نا. نہیں، وہ تو سیانے ہیں، جو ایکس مسلمز ہیں نا، بڑے سیانے ہیں، وہ خود ہندو دھرم کو برا نہیں بولتے ہیں. وہ جب اسلام کو بولتے ہیں تو پھر ہم جو ایکس مسلمز ہیں ان کو چھوٹی مچھلی سمجھتے ہیں، ان کو ہم سیریس نہیں لیتے، ان سے کہتے ہیں آؤ ڈبیٹ کرو، ڈبیٹ نہیں کرتے تو ہم ان کو منہ نہیں لگاتے. ہم ان لوگوں تک جاتے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب جب ہم ان لوگوں تک جاتے ہیں، ان کی کتابیں کھولتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگ بھاگ بھاگ کے ادھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہ جو اتنی لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ ایکس مسلمز کی آپس میں کہ اس کا پیسہ زیادہ ہو گیا، اس کا کم ہو گیا، اس کی ویورشپ کم ہوگی، اس کی زیادہ ہو گئی، تو یہ تکلیف اصل میں پیچھے سے آ رہی ہے اس بھگت کمیونٹی کی طرف سے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو چھوڑا تھا اسلام کے مقابلے میں، لیکن یہ پوروس کے ہاتھی ایسے نکلے ہیں کہ یہ اپنی ہی فوج کو یہ کچلتے ہوئے پیچھے چلے گئے ہیں. جی اچھا بھائی ٹھیک ہے. تو کافر صاحب، وکرم صاحب، پھر آپ سے بات کریں گے. شکریہ بہت بہت. آج ویسے قیصر بھائی میں بھی موڈ میں تھا، میں ڈنڈا ونڈا لے کر بیٹھا تھا، کوئی آ نہیں رہا ہے. پتہ نہیں جی کیا ہوتا ہے. کل نہیں میری اسٹریم میں بہت ہی، یعنی کہ ہم پہلے اچھی اچھی باتیں کرتے رہے، ایک دو بھائی آئے آرام سے، سارا عامر بھائی آئے، اس کے بعد جو ہے وہ انٹرسٹ ایک دم سے رائز ہوا، لیکن ان لوگوں نے، وہ جو مخالف طبقہ تھا انہوں نے آنا چھوڑ دیا، ان کو جانا پڑ گیا، اور اس کے بعد ایک سے بعد جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں ایسے گرنے لگے. میں نے کہا یار تو مجھے بہت شریف آدمی سمجھتے ہو. نہیں مفتی صاحب آپ نے وہ فریم میں رکھا ہے نا ڈنڈا، ڈنڈے کو سائڈ میں رکھے فریم سے، تب آئیں گے ہاں لوگ. یہ ہو سکتا ہے.